اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے درس حدیث کی جانب، جس کا عنوان ہے قیامت، جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، تمام پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، تمام پانی اور گیلی زمین کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور ساری مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر پھر انہیں ہلا کر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات کو پسند فرماتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس پڑے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی قدر نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوں گے۔ جو وہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ خود کو زبردست سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے تمام زمینوں کو لپیٹ کر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ خود کو زبردست سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس پر پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ آخری مخلوق تھے جو جمعہ کی دن کی آخری ساتوں عصر اور رات مغرب کے درمیان پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی مانند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے دست اقدس کے ذریعے اسے پلٹے گا جیسے کوئی شخص سفر کے درمیان اپنی روٹی کو پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے کرے گا۔ راوی کہتے ہیں، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ابو القاسم، رحمان آپ پر برکتیں نازل کرے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی قیامت کس چیز کے ذریعے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے بتایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی مانند ہو جائے گی۔ اس نے وہی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ اس نے عرض کی، میں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے بتایا، ان کا سالن بالام اور نون ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، یہ بیل اور مچھلی ہوں گے جن کے کلیجے کے ایک ٹکڑے 70,000 آدمی کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک کھیت سے گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاخ سے ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔
کچھ یہودی پاس سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ انہوں نے جواب دیا، تمہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا جواب دیں جو تمہیں اچھا نہ لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا، تم ان سے پوچھو تو صحیح۔ ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو گئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی، لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم بتا دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم کے تحت پیدا ہوئی ہے اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا، میں مسجد میں ایک آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اپنی رائے کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ وہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، جب آسمان سے واضح دھواں آئے گا۔ اس نے اس کی یہ تفسیر بیان کی کہ قیامت کے دن لوگوں کے پاس دھواں آئے گا جو ان کی سانسوں کو گرفت میں لے گا اور اس کی وجہ سے انہیں زکام سی کیفیت لاحق ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جس شخص کو کسی بات کا علم ہو وہ اسے بیان کر دے، اور جسے علم نہ ہو وہ یہ کہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کے لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اسے کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ اس کے بارے میں یہی کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی کہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا ہو جائیں، تو وہ قحط آ گیا اور بھوک بھی آ گئی، اور یہ عالم ہوا کہ جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں دکھائی دیتا تھا۔ لوگ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر یعنی اہل مکہ کے لیے دعائے مغفرت کریں کیونکہ وہ ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مصر یعنی اہل مکہ کے بچاؤ کے لیے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ہم تھوڑا سا عذاب دور کرتے ہیں تو تم کفر کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر بارش نازل ہوئی، جب وہ خوشحال ہو گئے تو دوبارہ اپنے پرانے نظریات کی طرف لوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے واضح دھواں آئے گا جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا جس دن ہم بڑی گرفت کریں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔